السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے اور میرے محبوب بھائی اور انتہائی نیک ترین انسان ماشاءاللہ لگے ہوئے ہیں گھر والوں کی خدمت میں۔ بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے بھی اور گھر والوں کو بھی، اور ان کا دل تھا کہ گھر والوں کا تقریباً سب کا روزہ ہے، تو ان کا دل تھا کہ میں آج ان کی خدمت کروں، کیونکہ سارا سال وہ ہماری خدمت کرتے ہیں، تو ان کا بھی دل تھا کہ آج ہم ان کی خدمت کریں۔ دیکھیے ماشاءاللہ لگے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ دیکھ آپ پیاز اور ٹماٹر کاٹ رہے ہیں؟ پیاز اور ٹماٹر کاٹ رہے ہیں، ساتھ نیمبو بھی ہے، یہ رکھا ہے۔ اور مرچ لگ تو نہیں رہی آپ کے ہاتھ پہ؟ نہیں ابھی تک تو نہیں، انشاءاللہ صابن سے دھو لیں گے جی۔ اچھا ٹھیک۔ بس جی آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے، ہمیں خصوصاً آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور دل و جان سے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کیسے ہیں آپ سارے حضرات، میرے پیارے دوست احباب اور میرے بہت ہی محبت کرنے والے ساتھی، سب ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔ آج 10 محرم الحرام ہے اور ہم یہاں ہمارے گھر میں اس وقت تمام حضرات کا روزہ ہے الحمدللہ، تو انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو ہم ان کی خدمت میں مصروف ہیں۔ آج یوم عاشور ہے۔ یوم عاشور کے حوالے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ جو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اس کے لیے کہ اس کے اللہ رب العزت پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ تو بڑا ہی عظمت کا اور بڑا ہی تقدس والا اور بڑی برکت کا حامل دن ہے۔ تو میں جی آج اپنے گھر والوں کی خدمت میں لگا ہوا ہوں، کیونکہ ایک اور حدیث پاک بھی ہمیں ملتی ہے اس حوالے سے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ جو 10 محرم کو اپنے گھر والوں پر جو ایک عام نفقہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن ان پر رزق کے اندر فراخی کرتا ہے، وسعت کرتا ہے، ذرا یعنی عام دنوں سے ہٹ کے اچھا کھلاتا پلاتا ہے ان کو، تو اللہ رب العزت اس ایک دن کی وسعت کی برکت سے سارے سال کی جو روزی ہوتی ہے اس میں فراخی نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو بھائی ہم تو آج ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ ہر وقت تو یہ ہماری خدمت کرتے ہیں، تو آج میں نے کہا کہ بھئی میں بھی ان کی خدمت کر لوں۔ اس وقت میں بنانے لگا یہ سارا پیاز اور یہ اس طرح کی چیزیں، تو یہ ہمارے عثمان صاحب جو ہیں قاضی، جن کو آپ اکثر دیکھتے رہتے ہیں، تو یہ موبائل اٹھا کے لے آئے اور کہتے ہیں کہ جی میں بناؤں گا آپ کی ویڈیو۔ میں کہا بنا لو بھائی، اس میں کون سا کوئی عجیب بات ہے، اپنا کام ہی ہے، گھر کا کام ہے اور میں کرنے لگا ہوں۔ تو یہ دیکھیں جی آج ہم پیاز کاٹ رہے ہیں، اب یہ پیاز کٹ رہے ہیں، انشاءاللہ بھی تھوڑی دیر میں ہم ٹماٹروں کی طرف جائیں گے اور ٹماٹر کاٹیں گے۔ میرے آنکھوں میں پانی آنے لگا۔ کیا ہوا؟ آنکھوں میں پانی آنے لگا۔ یہ تو پیاز کی خاصیت ہے کہ جب یہ کٹتا ہے تو یہ خود کٹتا ہے، یہ خود بھی روتا ہے اور ہمیں بھی رلاتا ہے۔ لیکن میں ابھی تو شاید محفوظ ہوں کہ شاید عینک لگی ہوئی ہے، اس وجہ سے ہو سکتا ہے۔ ایک بہت لمبے عرصے کے بعد پیاز کاٹے جا رہے ہیں، بس اللہ کرے میری انگلیاں محفوظ رہیں۔ بس جی یہ تو اپنا کام کرنا، گھر والوں کی خدمت کرنا، یہ تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہی گھر والے ہیں یقین جانیے جو انسان کو چارپائی پر بیٹھے ہوئے پانی پلاتے ہیں، تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم بھی ان کی خدمت کریں، اور یہ ایک قسم کی ان کی حاجت پوری کرنا ہے۔ ہمارے دوسرے گھر والے اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں، تو آج ہم نے کہا بھی ہم ان کی خدمت کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک صدقہ ہے، وہ جس طرح فرمایا ہے کلو تحلیل صدقہ، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، راستے سے پتھر کا ہٹا دینا صدقہ ہے،
کسی کی طرف مسکرا کر دیکھنا یہ بھی صدقہ ہے، ہاں جی، اور کسی کو راستہ بتلا دینا یہ بھی صدقہ ہے، کوئی تکلیف دہ امر جو ہے یا کوئی چیز راستے میں ہو اس کو ہٹا دینا اس کو صدقہ ہے، کسی اندھے کو راستہ پار کرا دینا یہ بھی صدقہ ہے، اور یہ بھی صدقہ ہی ہے کسی کی مدد کرنا، یہ ہم ان کی گھر والوں کی یعنی مدد کر رہے ہیں، ان کے کام یعنی جو ہے آسانی ہو جائے گی، تو یہ بھی صدقہ ہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک قسم کی حاجت پوری ہو رہی ہے ان کی، اور اس کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگتا ہے اللہ رب العزت اس کی حاجتوں کو پوری کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ تو یہ تو پھر ہمارے بہت ہی قریب ہیں، یہ تو ہمارے گھر والے ہیں جی، اور صدقے کے اور ہمارے اخلاق کے سب سے زیادہ جو اگر کوئی مستحق ہیں تو ہمارے گھر والے ہیں۔ دیکھیے جی، یہ جو گھر والے ہوتے ہیں نا، ان کو آپ یہ سمجھیے، باہر تو کوئی شخص ہوگا نا جی ایسا کہ جو وہاں ہماری اس کے سامنے حیثیت تو سیر سوا سیر کی ہوگی، وہ کلو ہے ہم پاؤ ہیں، تو وہاں ہم ان کے سامنے جو ہے نا جی بڑے ہی لجاجت بھرے انداز میں بات کرتے ہیں، بڑے دھیمے انداز میں بات کرتے ہیں، لیکن گھر والے تو ایسے ہیں کہ جن کے بال جو ہیں مثال کے طور پر ایسے سمجھیے کہ ان کے بال تو ہمارے کیا پاؤں کے نیچے ہیں، جیسے مسجد کے ساتھ رویہ کریں، بہنوں کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، تو ہمارے اخلاق کے سب سے زیادہ جو مستحق ہیں وہ ہمارے گھر والے ہیں، ہماری بیگم ہے، ہماری زوجہ ہے، ہمارے بچے ہیں، یہ ہیں ہمارے سب سے زیادہ اخلاق کے مستحق۔ تو اس لیے ان کو محبتیں دینا، ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا، اپنے والد کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے اولاد کے ساتھ، اس کا بہت بڑا ثواب ہے، اور اس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اللہ خوش بھی ہوتے ہیں۔ الخلق عیال اللہ، اللہ کہ ساری کی ساری مخلوق اللہ کی عیال ہے، تو اللہ کے ہاں وہ شخص سب سے زیادہ ہی پسندیدہ ہے، اللہ اس شخص کو زیادہ پسند کرتے ہیں جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرتا ہے۔ تو جو اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ اللہ رب العزت جو ہے نا ہم اس کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کر سکیں، اس کی مخلوق کو خوش کر سکیں، وہ بہت بڑے ہیں، بہت اونچی شان والے ہیں۔ تو بہرحال آج کا دن جو ہے بڑا ہی بابرکت ہے اور بڑا ہی مقدس ہے، دعائیں قبول ہو رہی ہیں، رحمتیں برس رہی ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے۔ یار مرچیں تو میں دو ہی لے کے آئے ہو، تم بہت ہو جائیں گی یہ۔ بنانا کیا ہے؟ بنانا کیا ہے؟ پتہ نہیں کیا بنائیں گے، بعد انہوں نے کہا کہ کاٹ دو بس۔ 2 مرچیں بڑی ہیں، چلو اور لے آنا وہاں سے، یاری میں کاٹ تو رہا ہوں، لگیں گی صابن سے ہاتھ دھونے پڑیں گے پھر۔ جی دیکھ کیسے کٹ رہی ہیں یہ، اچھی بات ہے یہ چیز ہے، صحیح کاٹ رہا ہوں نا؟ جی دیکھنا کبھی لگ ہی نہ جائے یہاں، دھیان سے۔ اللہ رب العزت جو ہے نا بہت بڑے ہیں، بالکل بے شک، اس میں کوئی شک نہیں۔ بس جی حضرات سے گزارش ہے دعاؤں کی، تو یہ عثمان کی کاوش ہے جی، حافظ صاحب کی، کہتا جی بنانا آپ کی ویڈیو، میں نے دکھاؤں گا ان کو، میں نے کہا دکھا لو، اس میں کون سی ایسی بات۔ تو بس جی آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جہاں بھی رہیں آباد رہیں، شاد رہیں، خوش رہیں، اللہ کی رحمتوں میں رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔